اس میں کنفیوژن بالکل ہے اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے. یہ کنفیوژن نومبر میں نے ایک پٹیشن کی تھی اور اس میں دور کروا دی تھی, اور وہ جو لسٹ تھی وہ عمران خان صاحب کے دستخطوں سے اندر سے آتی تھی, تو اس سے کنفیوژن نہیں پیدا ہوتا تھا. دیٹس وائی یو سی کہ when I was there تو چیزیں اسٹریم لائن تھی. ایک تو فیملی کی میٹنگ جو ہے وہ تو بالکل ہی ایک زیادتی کی بات ہے, کیونکہ علیمہ بی بی ہوں اور باقی دو بہنیں ہیں ان کی, اور ان کے کزن یا ایک 4 لوگ یہ ہوتے ہیں, اور 2 بشرا بی بی کی جو فیملی ہے ان کی ملاقاتیں تواتر کے ساتھ ہوتی ہیں, اور کبھی بھی اس میں رکھنا نہیں آیا. یہ کوئی جب سے یہ کنسنٹ دی گئی ہے اس کے بعد ایک یہ پرابلم آیا کہ اس میں جو یہ کنفیوژن اس طرح سے تھی کہ پہلے بھی کنفیوژن آتی تھی تو سردار اعجاز اسحاق صاحب کے ایک آرڈر کے ذریعے یہ کنفیوژن دور کر دی گئی تھی. اس سے پھر عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ اتھارٹیز جو ہیں وہ جیل اتھارٹیز وہاں سے لے لیتی تھیں. ڈیورنگ دا ٹرائل ہم وہاں پہ ہوتے تھے تو وی کوڈ آلویز کہتے تھے کہ سر آپ نے جو نام دینے ہیں تو وہ نام خان صاحب لکھتے تھے اور وہ سائن ان کے سائن میں سے آتی تھی. اب یہ جو اسلام آباد جو ہائی کورٹ کا 3 ممبر ججمنٹ ہے وہ ججمنٹ ہی فلاڈ ہے. اس کا اس لیے فلاڈ ہے, ایک تو یہ کنفیوژن دیکھیں, جب آپ کنفیوژن میں پروسیکیوشن جو ہے یا اسٹیٹ جو ہے وہ کنفیوژن میں ایزی رہتی ہے, بیکاز یو نو دے گیٹ روم ٹو پلے. اس سے پھر جو ہماری ٹیم تھی اس نے لیگل ٹیم نے اس وقت بیوقوفی یہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ رولز ایگزسٹ نہیں کرتا جس کے تحت آپ جا کے کنسنٹ اور کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم باہر آگے بات نہیں کریں گے. اب آپ کی بات بھی رک گئی ہے, نیریٹو بھی عمران خان صاحب کا آنا بند ہو گیا, ملاقاتیں بھی آپ کی بند ہو گئی ہیں. سو یہ جو سچویشن کو ریڈ کرنا ہوتا ہے, اگر آپ یو آر انکیپیبل ٹو یو نو ریڈ دا سچویشن, تو اس کا پھر بیسٹ وے ہوتا ہے کہ آپ پہلے بریک لیتے ہیں. یو کین آسک دا ججز کہ سر آئی ہیو ٹو سیک انسٹرکشنز فرام مائی کلائنٹ اور مائی پارٹی, پھر آپ ایک مشاورت کرتے ہیں اور وہاں سے یہ بات کرتے ہیں. اب میٹنگ کا جو یہ سلسلہ ہے, میٹنگ میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے. یہ کل تو علیمہ بی بی کی وجہ سے یہ ہائی لائٹ ہو گیا, اور ان کو روکنا انتہائی قابل مذمت بات بھی ہے. جب آپ 2 بہنوں کو اجازت دے رہے ہیں تو تیسری کو بھی جانے دیں, اور اگر وہ باہر آ کے نیریٹو بات کرتے ہیں تو یو ہیو ریمیڈیز. غلط فیصلہ ہے یا صحیح فیصلہ ہے, یو کین گو ٹو دا کورٹ. تو حکومت کی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی, اتنی کنفیوزنگ اسٹیٹ ہے. اور لیکن اب جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر, جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں تفص کریٹ کرنے والی کون سی بات ہے. اگر میٹنگ نہیں ہوئی تو ہاں, علیمہ بی بی کی میٹنگ نہیں ہوئی, یو کین آلویز گو ٹو دا کورٹ, وہاں سے آپ بات کریں. کل احتجاج بھی ہو گیا, کل آپ نے گورنمنٹ کی جو ایک انیشیٹو تھا کانفرنس, اس کو بالکل گورنمنٹ نے پوری محنت کر کے آپ کے ہاتھ میں بال دی, اور آپ نے علیمہ بی بی وغیرہ نے بڑی ہمت کی. اب وہاں پہ تھے کون علیمہ بی بی کے ساتھ؟ سر میں ایک ساتھ چلیں, مجھے پہلے یہ کلیئر کر دیں, مجھے ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں آ رہی. اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ جی اس کا پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل نام دیں گے, اور جن کا نام وہ دیں گے وہی اندر جائے گا اور وہ ملے گا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سسٹم کو لوگ بائی پاس بھی کر رہے ہیں, تو ایکچولی یہ ایکسیپٹڈ سسٹم ہے؟ نہیں, یہ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بندہ نام دے گا. وہ انفیکٹ مارچ 2024 کے ایس او پیز ہیں, اس میں گوہر خان ہے, جنرل سیکرٹری ہے, اور ایک اور وکیل ہے. یہ 3 بندے تھے جو نام دے سکتے تھے. وہ وکیل تو کیونکہ بعد میں وہ آتے نہیں ہیں, تو گوہر خان خود بھی اس میں نام دینے میں تھے ایز چیئرمین آف پارٹی. اب یہ دیکھنے کی بات ہے نا کہ یہ آپ کو بائی پاس کرواتا کون ہے. بائی پاس کرواتی ہیں جیل اتھارٹیز. جیل اتھارٹیز کے پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو کو گیٹ پہ جاتا ہے, اب یہ بالکل بات, اب نیاز اللہ نیازی کو روکتے ہیں آپ, وہ از اے اسپوکس پرسن, ٹھیک ہے, آپ اس کو روکتے ہیں, وہ اندر جاتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں. ذرا عمران خان صاحب نے ان کو اگر لگایا ہے تو آپ ان کو اجازت دیں ملنے کی, ہفتے میں ایک دن, سینئر لائر آلسو. اگر وہاں پہ جو بائی پاس ہوتے ہیں وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر میرا اور آپ کا نام گیا ہوا ہے اور 3-4 اور لوگوں کے نام نہیں اور وہ چلے گئے ہیں, اور مجھے اور آپ کو روکنا مقصود ہے, تو وہ کیا کریں گے کہ وہاں سے بندے پک کر کے, جیسے وہ بیچاری رضیہ سلطان, وہ ہماری پرانی ورکر ہیں. عمران خان صاحب کو نہیں جانتے ہیں لیکن وہ پرانی ورکر ہے. وہ میں نے سنا ہے, لاہور سے میں نے پتہ کیا ہے, تو مجھے عالیہ حمزہ نے بھی بتایا. عالیہ حمزہ نے اور سماویہ طاہر نے, اور یہ وہ کل مجھے یہ بتا رہی تھیں کہ جب پولیس نے ان کو اریسٹ کیا تو ان کو تو کافی چوٹیں آئیں, ان کے لہو لہان ہو گئیں. تو علی ظفر, گوہر, نیاز اللہ نیازی, مبشر اور 2-3 اور لوگ جو ہیں وہ ہمارا ایک لڑکا ہے علی عمران, انہوں نے جا کے پولیس کو کہا کہ آپ نے خبر تھا, ورنہ تو دیور مین ہینڈلنگ. اچھا, اب یہ ایک تو چلیں, یہ تو معاملہ ہو گیا نا کہ جی کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا, اور یہ بھی بالکل کلیئر ہے کہ یہ ایکسس جو ہے یہ کنٹرول کی جا رہی ہے, کنٹرول کی جاتی ہے. پیچھے بھی جو ہے تو نہیں ہوا بالکل, اور اس کے پیچھے بھی ایک طریقہ, ایک جیسے پولیٹیکل لوگوں کی میٹنگز,
5 مہینے سے نہیں ہو رہی. ایک دفعہ میں نے ارینج کی تھی بڑے ٹیکٹفلی, وہ یہ کی تھی کہ جب جی ایچ کیو حملہ کیس چل رہا تھا تو میں 7 بندوں کو ایز اے کلائنٹ اندر لے گیا تھا. وہ جنید اکبر تھے, عالیہ حمزہ تھیں, عاطف تھے, شاہ فرمان تھے, حافظ فرد اور احمد بچن. اس لیے تو آپ کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا نا. نہیں وہ دیکھیں وہ ایشو نہیں ہے, میں تو خیر جاتا بھی نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں لیکن مجھے بتائیں کہ اب جو مین کہانیاں بن رہی ہیں نا, وہ جو اس دن اعظم سواتی صاحب نے بھی جو بیان دے دیا, پھر ان کو وضاحت بھی دینی پڑی, سارا گھوم پھر کے بات آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا ہے نہیں کرنا, اس پہ بھی کنفلکٹنگ سگنلز آ رہے ہیں. اور پہلی بار نہیں ہے یہ پرابلم بھی پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ ایک دن کچھ کہنا ایک دن کچھ اور کہنا. اس وقت آج کے دن یہ صورتحال کچھ کلیئر ہوئی ہے کہ خان صاحب اب چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت ہو؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب نے اپنے ذاتی مقدموں یا اپنے مفاد کے لیے تو کبھی بات نہیں کی. یہ تو بڑے کلیئرٹی کے ساتھ پہلے بھی بات ہوئی تھی. جب جنوری میں بھی یہ ایک آفر آئی تھی, جب گوہر اور علی امین کی میٹنگ ہوئی تھی, تو وہاں پہ بھی یہ بات انہوں نے کہا میرے مقدموں کو چھوڑیں, آپ ان کو جو ہمارے لاہور میں مقید لیڈر ہیں اور رہنما ہیں نہ وہ کریں, اور میں بنی گالا صرف اسی صورت میں غور کروں گا اگر وہ پہلے میرے کارکنان. لیکن پاکستان کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے کبھی نہ نہیں کی گئی. اگر آپ نے پاکستان فار دا سیک آف پاکستان, اگر آپ نے پاکستان جس ٹرموائل میں ہے, جس طرح پولیٹیکل عدم استحکام ہے, اس پہ بات کریں تو عمران خان صاحب ہیز نیور سیڈ نو. دوسری بات یہ ہے فہد, اٹ اٹریکٹس ٹو مائی مائنڈ ایٹ لیسٹ, کہ دیکھیے آپ کے پاس 3 ایونیوز تھے ٹو گیٹ عمران خان صاحب آؤٹ. 1 پبلک اپرائزنگ 26 نومبر کو آپ نے کر کے دیکھ لیا, اسٹیٹ نے اس کا ریٹیلیشن کی, 17 شہادتیں بھی ہم نے ریسیو کر لی, خان صاحب اندر ہیں. دوسرا انٹرنیشنل پریشر. اب انٹرنیشنل پریشر اف سو کمس, تو جو میاں نواز شریف کی ایک ہسٹری ہے وہ ہے کہ آپ کسی تیسرے ملک میں چلے جائیں. عمران خان صاحب بنی گالا نہیں جاتے, وہ تو نہیں جائیں گے. Now the third and the last option is obviously you have to talk with the with the Pakistan establishment کو اگنور کر کے نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب it takes 2 to tango. اگر عمران خان صاحب سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ نے وہ ریڈی ہے لیکن دوسری طرف سے کوئی ابھی ریڈی نہیں ہے, یہ ایشو لگ رہا ہے. ہاں, دوسری طرف سے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوسری طرف سے جواب نہیں آ رہا, اس کا سفرر کون ہے؟ سفرر ہے پاکستان. لیکن دوسری طرف سے فیصل صاحب جواب اس لیے بھی نہیں آ رہا نا کیونکہ دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ فیصلہ تو کر لیں کہ آپ نے بات دینی ہے یا بات کرنی ہے یا گالی دینی ہے, پہلے یہ تو فیصلہ کریں. دیکھیں وہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا. دیکھیں اب نیریٹو تو 4 ہفتے سے بند ہے نا. نیریٹو تو عمران خان صاحب کا نہیں آ رہا. جو ان کا دیکھیں نیریٹو سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نیریٹو سے مراد یہ ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی سیاست کے اوپر ان کے تبصرہ, گرینڈ اپوزیشن الائنس پہ ان کی کیا اوپینین ہے, جو ٹیررزم ہے ان کے اوپر کیا ان کا اوپینین ہے, ان کا یہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائسپورا کی میٹنگ ہوئی ہے اس پہ ان کا کیا موقف ہے. یہ علیمہ بی بی وغیرہ جائیں تو اندر سے یہ چیزیں سامنے آئیں نا. اب ان کو بھی آپ نہیں جانے دیتے, باقیوں نے کمٹمنٹ دے دی کہ ہم تو بات ہی نہیں کریں گے. سو دا پرابلم ہے کہ وہاں سے آپ نے نیریٹو روک دیا. اب گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی پریشر نہیں ہے. پہلے تو جو ٹویٹ آ جاتی تھی عمران خان صاحب کی یا عمران خان صاحب, لیکن وہ الٹا پریشر تھا نا. پریشر یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ڈسکشن تو تھی نا, ہم نے بات ہی نہیں کرنی. ڈسکشن تو تھی نا, ڈسکشن. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا نیریٹو ختم ہو گیا نا. اب جو انٹرنل پولیٹک لڑائیاں ہیں پی ٹی آئی کی وہ اب آگے میڈیا میں, بیکاز وہ نیریٹو ختم ہو گیا. عمران خان صاحب کی ذات کو پیچھے پوش کر دیا گیا نا. اب وہ جو گفتگو کرتے ہیں, اب فار ایگزامپل کل جنہوں نے ملاقات کی ہے تو اس کی بھی ویسی تو باہر نہیں آئی. جب پریس کانفرنس, ایک تو علیمہ بی بی کا کل وہ بڑا انسیڈنٹ ہو گیا. اب سب سے امپورٹنٹ جو ویسے بات ہے گورنمنٹ کا اون گول تھا, ہاں اس کی ضرورت ہی کچھ نہیں, ضرورت ہی نہیں تھی, ملوا دیتے نہ ایسا معاملہ ہوتا. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جس کو کل سے اور آج بھی دیکھیں نا میڈیا میں کیسے اس پہ مٹی ڈال دی گئی, وہ ہے کہ 9 مئی کے سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دے دی 4 مہینے میں آپ ٹرائل کنکلوڈ کریں. اب وہ ٹرائلز کنکلوڈ اگر 4 مہینے میں ہوتے ہیں تو 36 کیسز ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی. کرائٹیریا میں نے کل چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ کہا, میں نے کہا کہ کرائٹیریا یہ رکھا ہوا ہے 9 مئی کا کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ان کو تو آپ نے فورگو کر دیا, they have been let escort free, but those جو کہ ہیں ان کے اوپر 35 40 45 مقدمے ہیں. اب کل عالیہ حمزہ, خدیجہ شاہ, فواد کے اوپر بھی جو پورے پنجاب میں مقدمے ہیں. اب یہ مقدمے آپ کہہ رہے 4 مہینوں میں سارے آپ کنکلوڈ کر دیں. جس طرح سے وہ ٹرائل چل رہا ہے وہ تو ملٹری کورٹ سٹائل, مطلب ہمیں آج تک نہ جس طرح سے وہ آپ نے وہ سپن کی جا رہی وہاں پہ, وہ تو سزائے دینے کا, اور اس کا سب سے زیادہ بڑا ٹارگٹ عمران خان ہے.